کہ ہمارے ہاں تو ایک مکتب فکر اور مسلک کے لوگ دوسرے کی طرف تعزیت کے لیے چلے جائیں اور ایک مکتب فکر کے دوسرے کی طرف جنازے پہ چلے جائیں تو ہمارے نکاح ہمارے ہاں بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں جی کلمہ دوبارہ پڑھاؤ۔ تو اس موضوع پر بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، پھر غیر مسلموں میں دو درجے ہیں، اہل کتاب غیر مسلم یہود و نصارہ، اور غیر اہل کتاب غیر مسلم، اس کے علاوہ باقی تمام اس میں آتے ہیں۔ تو حدیث میں کچھ میں اس کا فرق موجود ہے، کچھ میں فرق موجود نہیں۔ امام ابن قیم احکام اہل الذمہ جلد اول صفحہ 406 پر فرماتے ہیں کہ اگر یہود اور نصارہ، اب یہ مسجد سے بات شروع کر رہا ہوں میں، اور میں آپ کو 2 3 4 باتیں سناتا جاؤں گا، اور آپ دیکھیے کہ ہمارا اصل تصور دین کیا ہے اور ہم کس تصور دین پہ قائم ہیں، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ وسعت صحیح معنوں میں رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ ان مساجد میں سے مسلمانوں کی مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں نے قائم کی، یعنی یہ ضد نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی غیر مسلم ہماری مسجد میں آ جائے تو ہم مسجد کو گرم پانی سے دھوئیں، یہ جہالت ہے۔ کہا کہ ہو سکتے ہیں، اور اس پر 2 روایات ہیں، اور فرماتے ہیں امام احمد ابن حنبل بھی اس کے قائل تھے۔ پھر آگے انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا جی ثقیفہ، وفد ثقیف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا تھا، وہ نصارہ تھے، تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں قیام فرمایا تھا، مسجد نبوی کے گرد و نواح میں خیمے لگوائے تھے۔ اور پھر اس سے اگلی بات، یہ تو قیام کی بات ہے نا، ہمارے ہاں تو یہ بھی رواج نہیں ہے کہ کسی کو داخل ہونے دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف غیر مسلموں کو مسلمانوں کی مساجد میں داخل ہونے کی اجازت دی، بلکہ یہ حدیث، یہ روایت جو ہے علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں روایت کی، جلد 3 صفحہ 629، فرماتے ہیں کہ حضور نے نجران کے نصارہ کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا، وہی ان کے قیام اور طعام کا انتظام کیا، اور ان کو اجازت دی کہ مسلمان ادھر رخ کر کے اپنی کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تم اسی مسجد میں ادھر رخ کر کے اپنے کعبے کی طرف نماز پڑھو۔ یعنی داخلہ بھی کروایا، قیام بھی کروایا، طعام بھی کروایا، اور ان کو ان کے طریقہ کار کے مطابق اپنے مناسک اور مراسم کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ اور اس کو نقل کون کر رہے ہیں؟ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم، جو طبقہ متشدد ترین تصور ہوتا ہے، اس لیے باقیوں کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سب کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ پھر آگے چلیے، حضرت سعید بن مسیب سے یہ سوال کیا گیا، تابعی تھے بہت بڑے، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان اس وقت مسجد نبوی میں داخل ہوا، ابھی وہ مشرک تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یعنی نجارہ کا وفد تو اہل کتاب غیر مسلم تھے نا، تو وہ تو داخل ہو گئے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو غیر اہل کتاب مشرک تھے، بت پرست تھے، یا کسی بھی دیگر مسلک مذہب کے ماننے والے تھے، کیا ان کی داخلے کی اجازت ہے؟ حضرت سعید بن مسیب سے یہ پوچھا گیا، ابن قیم نے احکام اہل الذمہ میں یہ بات بیان کی، فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ابو سفیان کو دیکھا، حالانکہ اس وقت وہ کافر تھا، کہ وہ مسجد نبوی میں کھڑا صحابہ سے باتیں کر رہا تھا۔ تو اگر صحابہ سے باتیں کر رہا تھا تو کہ صحابی کو زیادہ سمجھ ہے مسجد کے احکام اور مسائل کی، آپ کو اور مجھے زیادہ سمجھ ہے۔ پھر وہ مسئلہ ایک ہوا تھا حدیبیہ کا، آپ کو پتہ ہے، وہ بنو خزاعہ کا اور بنو بکر کا جو معاملہ بنا تھا، وہ ان کے ثالثی کے لیے آیا تھا کہ معاہدہ باقی رکھا جائے، لیکن حضور نے باقی نہیں رکھا۔ پھر تیسری روایت، یہ معمول کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور اس کو ابن قیم نے ہی احکام اہل الذمہ میں بیان کیا۔ عمیر بن وہب بتاتے ہیں، یہ وہ تھے جو حالت شرک میں تھے، بدر میں قیدی ہو گئے، حضور علیہ السلام پر حملے کی نیت سے مسجد میں داخل ہوئے۔ یعنی اب ایک شخص ہے، وہ غیر مسلم ہے، مشرک ہے، وہ حضور پر حملے کی نیت سے مسجد میں آ رہا ہے اور کوئی بودر نہیں کر رہا۔ اس روایت سے آپ کو کیا امپریشن آتا ہے؟ کہ وہاں پر ایک عام تاثر تھا کہ اللہ کا گھر ہے، کوئی بھی انسان اس میں اندر آ سکتا ہے، پابندی نہیں تھی۔ لیکن جب وہ اندر آیا تو اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا اور اس کا دل پھیر دیا۔ پھر اس کے بعد ابن قیم نے ساری روایتی علامہ ابن قیم نے بیان کر کے بحث کو سمیٹا، اور بتاتے ہیں کہ کفار مسجد نبوی میں داخل ہوتے کیوں نہ ہوتے، کیونکہ وہ اہل معاہد تھے۔ معاہدات میں کفار حضور کے ساتھ بات چیت کرنے آتے تھے، ڈسکشنز ہوتی تھی، پھر وہ پیغامات حضور کو مدینہ تک پہنچانے آتے تھے، پھر وہ اس کا جواب لینے آتے تھے، اور ہماری لالچ مسلمانوں کی یہ تھی کہ اس معاملے کے درمیان حسن اخلاق سے متاثر کر کے ان کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے۔
جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں تو اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟